عالمی ادارہ خوراک کے مطابق سیلاب سے متاثرہ 40 لاکھ افراد تک ابھی تک خوراک نہیں پہنچ سکی اور صرف 20 لاکھ افراد کو ایک مہینے کا راشن مہیا کیا جا سکا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے ترجمان مارکس پرائر کا کہنا ہے کہ انہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 12 ہیلی کاپٹر مہیا کیے گئے ہیں جو غذا کی ترسیل کے لیے ناکافی ہیں۔ غذائی ترسیل کا کام مکمل کرنے کے لیے مزید 40 ہیلی کاپٹر درکار ہیں تاکہ دشوار گزار علاقوں میں امداد کے منتظر لاکھوں افراد کو خوراک پہنچائی جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو صحت بخش خوراک مہیا کرنے کے لیے مزید رقم درکار ہے، کیونکہ صحت بخش خوراک استعمال کرنے والے بچے بیماریوں سے دفاع کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جن کو ایسی خوراک مہیا نہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ سندھ اور پنجاب میں متاثرین کو پانی سے لاحق ہونے والی ہلاکت خیز بیماریوں سے نسبتاً زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 لاکھ افراد اب بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ 2 لاکھ افراد ڈائریا اور 2 لاکھ افراد سانس کی بیماری کا شکار ہیں۔ تاہم کولرا اور دیگر بیماریوں کی موجودگی کی تصدیق ہمارا مقصد نہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں رہنے والے افراد کسی بھی وقت ان بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ All of us know that all those people who are living in those conditions are susceptible to catching those diseases at any time. متاثرین کو شیلٹر مہیا کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی 45 لاکھ افراد چھت سے محروم ہیں، جبکہ مقامی مارکیٹ میں اتنی بڑی تعداد کو خیمے اور پلاسٹک شیٹس مہیا کرنے کی استعداد نہیں۔ دوسری جانب 2 ہفتے قبل اقوام متحدہ کی جانب سے متاثرین کے لیے کی گئی امداد کی اپیل کا اب تک صرف 60% حصہ موصول ہو سکا ہے۔ حکومت پاکستان اور بین الاقوامی اداروں کی متاثرین سیلاب کو ریلیف پہنچانے کی کوششیں، دعوے اور اعداد و شمار اپنی جگہ، لیکن مصیبت کے مارے ان لاکھوں افراد کی حالت زار دیکھ کر مرحوم منیر نیازی کے شعر کا وہ مصرع یاد آتا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ۔ عبدالشکور خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔